اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل بندگی کا سب سے اہم مشغلہ ہے۔ اللہ کی بہترین مخلوق میں سب سے پہلا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آتا ہے۔ آپ پر اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت اور درود بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت پہ بھی ناظرین محترم سلام خالص و مخلص پیش کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام انتظار فرج میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری حجت روئے زمین پر ہے تو یہ سارا نظام ہے۔ جو لوگ غافل ہیں، بے خبر ہیں اپنے زمانے کے امام سے، ہم انہیں بیدار کرتے آئے ہیں، سمجھاتے آئے ہیں، متوجہ کرتے آئے ہیں کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرو کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ہر زمانے میں اس زمانے کا امام ہوتا ہے، اس کی معرفت حقیقت میں اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس کی معرفت کے بغیر انسان کی ساری خوبیاں، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ جب مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جیسے اعمال میں نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہ و ان ردت رد ما سواہ، اگر نماز قبول ہو جائے تو باقی سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور اگر نماز ہی رد کر دی جائے تو باقی سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اعمال میں نماز کا مقام ہے، اسی طرح عقائد میں امام کا مقام ہے۔ امام محور اور مرکز کائنات کا ہوتا ہے۔ انسان، جن اور دیگر اللہ کی مخلوق کے درمیان سبب متصل ہے، اور اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ اسی کے وجود سے بارش کے قطرات برستے ہیں، اسی کے وجود مبارک کے صدقے میں زمین سے دانے اگتے ہیں اور فضاؤں میں زندگی نظر آتی ہے۔ انسان اور جو کچھ اللہ کی مخلوق زمین پر ہے وہ ساری کی ساری اسی کے مرہون منت ہے۔ وہ حجت خدا، وہ یوسف زہرا، وہ دلبند مرتضیٰ، وہ وارث مصطفیٰ، امام عصر امام مہدی علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ناظرین، انتظار فرج اسی کے نام سے منسوب پروگرام ہے کہ ہم اسی کے انتظار میں اپنی پلکوں کو بچھائے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انتظار فرج ہماری تمام تر عبادتوں میں بہترین عبادت بھی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی راہ میں پلکوں کو بچھائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ
آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رابطہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر سے کام لو۔ گویا کوئٹہ میں شہید ہونے والے ان عاشقان امام مہدی علیہ السلام کی لاشوں کو اٹھاتے ہوئے مومنین کی بے چینی پر یہ ابھی گویا آیت نازل ہوئی ہے، بالکل تازہ اور فریش، کہ دنیا تمہاری دشمن ہے تو کیا، دنیا تم سے خوف زدہ ہو کر ستم اور ظلم تم پر کرے تو کیا، یہ بم، یہ بندوقیں، یہ ہتھیار دشمن کے تمہارے خلاف اٹھتے ہیں تو کیا، کہ تمہیں اللہ کی جانب سے یہ پیغام آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، بے چین نہ ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ وصابرو، اور وہ ایک دوسرے کو، اے ایمان والو، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین دو، صبر کرنے کی بات کرو، حوصلہ رکھو، ثابت قدم رہو، تمہارے ایمان کبھی ڈگمگا نہ جائیں، تمہارے عقیدے میں کوئی کمزوری اور کوئی درار نہ پیدا ہو جائے، تم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہو۔ پھر ورابطو، ایسے حالات میں جب پوری دنیا تمہاری دشمن ہے، پوری دنیا سے تمہیں کچل دینے، مٹا دینے اور تباہ کر دینے کے منصوبے بنا کر کے دنیا تم پر یلغار کر رہی ہے، تو بہرحال تمہیں رابطے میں رہنا ہوگا، ان پناہ گاہوں کی پناہ گاہ کو سمجھنا ہوگا اور پناہ لینے کے لیے ان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی آیت کریم کا تیسرا جو حکم ہے وہ رابطہ رکھو، بی کنیکٹڈ، کوشش کرو کہ تم رابطے کو برقرار رکھو۔ پھر چوتھا حکم ہے واتقوا اللہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ رابطے کا حکم اس قرآن مجید کی آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ منتظرین امام مہدی علیہ السلام کے لیے واضح آیت ہے کہ رابطے میں رہو، اپنے زمانے کے امام سے رابطے میں رہو۔ دیکھیے، ہر قوم کو اس کے نبی کے ساتھ محشور کرنے کی بات قرآن مجید نے نہیں کی، بلکہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسانی گروہ کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے، آواز دیں گے، پکاریں گے۔ اب امام اور نبی میں ایک واضح اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سارے انسان کسی نبی کو بالکل ہی نہ مانتے ہوں اور کافر اور بے ایمان نبوت کے عقیدے سے محروم اس دنیا سے جائیں۔ لہٰذا ہر آدمی کو نبی کے ساتھ محشور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کے اوپر ایمان جو نہیں لاتے ان کے ساتھ محشور کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن امام، چونکہ امام کا تعلق ایمان والے اور غیر ایمان والے، مومن اور کافر سب کے ساتھ ہے، اور امام جس طرح سے نیک لوگوں کے لیڈر ہوتے ہیں اسی طرح سے برے لوگوں کے بھی امام ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہر نبی کے ساتھ محشور نہیں ہوگی امت، انسانوں کو
ان کے نبی کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے ساتھ، کیونکہ نبی بہرحال برے لوگوں کا تو نہیں ہوتا، لیکن امام برے لوگوں کا امام برا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا امام اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے دونوں طریقے کے اماموں کا ذکر کیا ہے کہ کچھ امام ہیں یہدون الی امرنا، ہمارے امر کی طرف ہدایت کرنے والے، ہمارے دین کی طرف ہدایت کرنے والے بھی ایسے امام ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَىٰ أَمْرِنَا، اور اس کے مقابل میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انسانوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ امام جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو بلانے والے اور لیڈری کرنے والے، سردار بن کر، لیڈر بن کر، قائد بن کر لوگوں کو بیوقوف بنانے والے بہرحال اچھے لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، برے لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے امام کا جو مرتبہ ہے اور مقام ہے وہ ایسا ہے کہ کسی کو بھی امام کی قیادت اور اس کی امامت سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ برے ہیں تو ان کا برا امام بہرحال ہوگا اور برے امام کے ساتھ وہ محشور ہوں گے، اچھے ہوں گے تو اچھے امام ان کے ہوں گے اور اچھے اماموں کے ساتھ وہ محشور کیے جائیں گے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے امام سارے کے سارے معصوم، سارے کے سارے آئے تطہیر کے مصداق، مطہر، معصوم، پاک و پاکیزہ، اہل بیت اطہار سے جن کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے 12 خلفائے راشدین المہدیین، میرے 12 نمائندے اور اوصیاء ہیں، انہی 12 کو ہم امام اپنا مانتے ہیں۔ ہمارا جو آخری امام، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہ کے حکم سے، اس کی قدرت و قوت و طاقت سے وہ ابھی تک زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ زندہ ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے اوپر پہلے ایمان لاؤ، پھر تم امام کے اوپر ایمان لا سکو گے۔ اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ بناتا ہے، کسی کو جلد سے جلد موت دیتا ہے، کسی کو دیر سے دیر حیات سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ نے زندگیاں دی ہیں اپنے خاص بندوں کو۔ حضرت خضر اس وقت زندہ ہیں، حضرت الیاس اس وقت زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ چرخ چہارم پر زندہ ہیں، اور روئے زمین پر ان کا امام زندہ ہے۔ ہمارا امام زندہ ہے، امام الانس والجن، مہدی موعود زندہ ہے۔ سن 255 ہجری سامرا میں پیدا ہونے والا جمعے کے دن وہ صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے اور ہمارے درمیان میں ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ناظرین ہم نے بتایا تھا کہ امام غائب ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غائب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے یا وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، نہیں، وہ ہمارے درمیان ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور چہ بسا دیکھتے بھی ہوں گے مگر پہچان نہیں سکتے۔ غیبت امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کی پہچان ہم نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ ہمارے اپنے خود گناہ ہیں۔ وجودہ لطف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف ہے امام مہدی کا وجود جو ہمارے درمیان میں ہے۔ اور اگر وجود لطف ہے تو جو ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں، پہچان نہیں پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وغیبتہ منا، اور جو غیبت ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ ہم ہیں جو اسے دیکھ کر بھی پہچان نہیں پاتے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آخری سرمایہ کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور اس کا نمائندہ نہیں، اس کا کوئی اور روئے زمین پر ایسا بندہ نہیں جو معصوم ہو۔ اسی لیے اس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ ہر کسی کو وہ دکھائی نہیں دے سکتا۔
لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے یا پہچان نہیں سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جس کی آنکھیں گناہوں کے پردوں سے صاف ہو گئی ہوں اسے وہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، وہ امام کی خدمت میں بھی جاتا ہے، ملاقات بھی کرتا ہے۔ چنانچہ امام کی خدمت میں جانے والوں کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں ہو چکی ہے، سچے، پاکیزہ۔ اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ جو امام سے رابطے میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اظہار بھی نہیں کرتے، اور جو دنیا کی خاطر ایسے دعوے کرتے ہیں انہیں جھوٹا بتا دیا جاتا ہے، اور جھوٹے وہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اکثر ملاقاتوں کی ان داستانوں کا علم ان کی وفات کے بعد ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کے حالات کو تحریر کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے شاگردوں کو، ان کے عزیزوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا عبد صالح تھا کہ جو اپنے وقت کے امام سے رابطے میں تھا اور وہ ملاقات کرتا تھا۔ یہ موجودہ زمانے میں بھی یقیناً ایسے لوگ ہوں گے، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیری مریدی کا چکر چلا کر کے دنیا کو لوٹنے کے لیے دین کا کوئی جھنڈا اٹھا کے بیٹھ جائے یا امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات کے دعویٰ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکے۔ نہیں، نہ ہمارے لوگ ایسے اتنی جلدی بیوقوف بنتے ہیں، نہ کوئی بیوقوف بنانے والا بنا سکتا ہے۔ وہ جو پارسا، پاکیزہ، متقی، پرہیزگار جو اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بتاتے، ان کے مرنے کے بعد ہی ان کے حالات سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی ان مشکل حالات میں جب پوری دنیا یلغار کر رہی تھی، جیسے آج کوئٹہ کے مومنین پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے، جیسے عراق پر باوجود اس کے کہ اکثریت مذہب اہل بیت کے فالوورز کی ہے، اکثریت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہے، لیکن وہ اقلیت میں رہنے والے یزیدی ہمیشہ ان اکثریت میں رہنے والوں کو ظلم کا نشان بناتے ہیں۔ جہاں اقلیت میں ہیں تو وہ پس رہے ہیں۔ بحرین میں دیکھیں، کسی کی بھی جان محفوظ نہیں، کسی کی بھی آبرو محفوظ نہیں، کسی کی ناموس محفوظ نہیں۔ یزیدی، دہشت گردی ہر جگہ پر مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کے خلاف صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ایسے میں جب پوری دنیا ایران کے انقلاب کو مٹانے کے لیے صدام کا سہارا لے کر اس ابھی آزاد ہونے والے ملک پر چڑھائی کی گئی تھی کہ فیصلے بہت مشکل تھے، کیا کرے؟ ایسے میں جب سارے فیصلے، سارے مشورے دینے والے کسی بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے تو یہ قلب مطمئن وہاں سے ان کے درمیان سے اٹھ کر خلوت میں چلا جاتا اور کمرے کو بند کر کے شاید کسی سے راز و نیاز کرتا، اور پھر جب باہر نکلتا تو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ حکم دیتا کہ اس وقت ہمیں صرف یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ تو بعد میں اس کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ اس کا رابطہ کس کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے وقت کے امام سے مرتبط تھا۔ زمانے کا امام ہمارے حالات سے بے خبر نہیں ہے، ہمیں دنیا کے دلدل میں بے سہارا چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ کبھی ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے اور کبھی خبر بھی نہیں ہوتی۔ شب جمعہ ہے، تصور کریں کہ زمانے کا امام اس وقت جہاں بھی ہوگا ہماری آواز بھی سن رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔
رابطے میں رہنے والے بہت سارے علماء اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو یوسف زہرا ہے، زمانے کا امام ہے، ان کے دیدار سے وہ مشرف ہوتے رہے ہیں، فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ ایک بہت ہی جلیل القدر عظیم کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ کریں، اگرچہ اس کا بھی اردو میں شاید ترجمہ نہیں ہوا ہے، میں پتہ کرنے والا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اگر ہو گیا ہے تو پھر اس کو حاصل کریں، اور اگر نہیں تو اس کام کے انجام دینے میں خود پہل کریں۔ مرحوم علامہ سید ہاشم بحرانی نے ایک کتاب لکھی ہے، تبصرۃ الولی فی من رأى القائم المہدی، ان دوستوں کا تبصرہ ولی کا، کس باب میں؟ ان خوش نصیبوں کے باب میں جنہوں نے قائم المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، جنہوں نے ملاقات کی ہے اپنے وقت کے امام سے۔ اس کتاب میں 55 معتبر مستند واقعات ہیں ملاقات کے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے 55 واقعات ہیں۔ کاش کہ یہ شرف ہم جیسے گنہگاروں کو بھی ملے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکیں، مل سکیں، ملاقات کر سکیں۔ ان میں سے ایک مشہور اور مستند اور معتبر واقعہ علی بن مہزیار کا ہے۔ علی بن مہزیار بہت پاک و پاکیزہ انسان، امام مہدی علیہ السلام کے دیدار کی تڑپ پیدا کرنے کے بعد امام سے ملنے کے اس اشتیاق کو عملی جامہ پہنانے کا عزم کر لیتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ضرور اپنے وقت کے امام کو دیکھوں، کسی صورت میں مجھے دیکھنا ہے۔ جو بہترین طریقہ اسے بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ امام دنیا میں کہیں کسی بھی جگہ پر ہوں، موسم حج میں وہ ضرور خانہ کعبہ کے اطراف ہوتے ہیں۔ بھلا فرزند کعبہ سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ موسم حج میں اگر وہ گوہر کعبہ کے اطراف نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہ مسلم حقیقت ہے کہ موسم حج میں وہ ضرور وہیں ہوتا ہے۔ تو طے کر لیا اس نے کہ جب تک کہ اپنے آقا کا دیدار نہیں ہوتا، میں اس وقت تک ہر سال موسم حج میں حج پر جاؤں گا، اور گڑ گڑا کر جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا شرف حاصل کروں گا، وہیں اس کے ولی سے ملاقات کا بھی شرف حاصل کروں گا۔ علی بن مہزیار کا یہ عزم اور یہ یقین اور یہ ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ 1-2 حج پر ٹوٹا بھی نہیں۔ اس کا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ 20 سال حج پہ وہ جاتا رہا، ہر سال اسی امید کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ کہ میں اپنے آقا کو ضرور دیکھوں۔ 20 سال حج پہ جاتا رہا۔ ہم اور آپ ہیں تو اس طرح کی پہلے تو تڑپ پیدا نہ کریں، اور اگر ہے تو 1-2 بار کوشش کر لیتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں، یا پھر شک ہو جاتا ہے ہمیں کہ ہیں بھی کہ نہیں، ملاقات ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ ہم زیادہ تر
اپنے اوپر کام کرنے کے بجائے الزام دوسروں پہ دے کے بری و ذمہ ہونا چاہتے ہیں. اکثر ہمارا حال یہ ہے، ایک دو مرتبہ فرض کرے کسی کو یقین بھی ہو جاتا، وہ جاتا، کوشش کرتا ہے، 3 دفعہ دیکھتا، نہیں ہوا، چوتھی دفعہ جاتا نا. اس کا اصرار یقین کی بنیاد پر تھا. 19 سال جاتا رہا، ملاقات نہیں ہوئی. 20ویں سال حج کے موسم میں وہ گیا ہے، اور کچھ زیادہ ہی تڑپ اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں بوڑھا بھی ہو چلا ہوں، عمر بھی میری گزرتی جا رہی ہے، 20واں سفر ہے میرا، میرے آقا سے میری ملاقات ہو بھی سکے گی کہ نہیں. اب تھوڑا سا معاملہ گڑبڑانے لگا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ وہ ایک مقام پر بیٹھ کے سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے. علی بن مہزیار کی کنیت ہوتی ہے ابو الحسن. اس کے سامنے ایک شخص سلام کرتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، یا ابو الحسن ما الذی ترید، اے ابو الحسن کیا چاہتے ہو تم؟ غربت میں، اجنبی ماحول میں اگر کوئی نام لے کر مخاطب ہو تو یقیناً تعجب اور حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ شاید میں اپنے اس منزل کے قریب ہوں. وہ بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا، ارید الامام المحجوب عن العالم، میں اس امام کا دیدار چاہتا ہوں جو دنیا سے محجوب ہے، دنیا سے غائب ہے. آنے والا کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا کہا؟ وما هو المحجوب عن العالم، وہ دنیا سے محجوب نہیں ہے، وہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہے. وَلَكِنْ حَجَبَهُ سُوءُ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے برے اعمال نے تم پر پردے ڈال دیے ہیں جو اپنے امام کو نہیں پہچانتے ہو. وہ کہاں غائب ہے، وہ کہاں محجوب ہے؟ اس سے زیادہ آشکار اور ظاہر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی حجت ہے روئے زمین پر، وہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ ہماری نگاہوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کے پردے، معصیت کے پردے. اس جواب سے وہ کچھ زیادہ اور پریشان اور حیران. اس کے بدلے میں آنے والا کہتا ہے کہ میں تو تمہارے آقا کا قاصد اور خادم ہوں، لے جانے کے لیے آیا ہوں. وہ لے جاتا ہے، وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. ادھر سے آواز اپنے محبوب، اپنے معشوق کی آتی ہے، اے علی ابن مہزیار چلے آؤ اندر. وہاں پر وہ رک کے سوچتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کی رسی کو کہاں باندھوں کہ گھوڑا میرا محفوظ رہ سکے. اس پر وہ قاصد جو لے کے آیا کہتا ہے کہ ادھر تیرا امام آواز بھی دے رہا ہے اور تو ابھی ذہن میں اپنے گھوڑے کی فکر لے کر بیٹھا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. دل ابھی تمہارا پوری طرح امام کے لیے تیار بھی نہیں ہے. جاننا چاہتے ہو کہ 20 سال کیوں لگ گئے؟ اس لیے لگ گئے کہ جس دل میں صرف اور صرف امام کی چاہت ہونی چاہیے، اس دل میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی چاہت ہے، اور بھی بہت سارے
تعلقات، روابط، زنجیریں، وابستگیاں ہیں. ان زنجیروں اور وابستگیوں کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی خالص ہو سکتا ہے اور آزاد ہو کر اپنے امام آزادگان کی خدمت پہ پہنچ سکتا ہے؟ متوجہ تو ہو ہی جاتا ہے. بہرحال اس خیمے کے اندر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے جہاں پر وقت کا امام سفید لباس میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے. سلام و دعا کے بعد عزیزوں پر یہاں پر میں رک کے یہ بات کہوں کہ کوئی اسے خواب نہ سمجھے، کوئی خواب کی بات نہیں کر رہا. یہ ملاقات اس کی اپنی زندگی کی حقیقت ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس خیمے میں وہ بیٹھتا ہے تو امام اس سے سوال کرتے ہیں. اس پر توجہ کریں. امام فرماتے ہیں یا ابا الحسن ما الذی بطأ بک عنا الی الآن، بتاؤ کس چیز نے تمہیں اب تک مجھ سے دیدار سے روکا، کس چیز نے تمہیں روکے رکھا اب تک کہ تم مجھے دیکھ سکو، مجھ سے ملاقات کر سکو. اب یہ جو علی بن مہزیار امام کے دیدار میں غرق ہوتے ہوئے سمجھ ہی نہ پائے کہ آخر یہ سوال مجھے کرنا تھا کہ میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں آقا، مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ مجھے اب تک کیوں یہ شرف حاصل نہیں ہوا. امام مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ کہتا ہے قد کننا نتوقعک لیلا و نہارا، آقا میں شب و روز آپ کے انتظار میں رہا، میں آپ کے دیدار کو تڑپتا رہا، شب و روز آپ کے انتظار میں زندگی بسر کرتا رہا. امام نے سر جھکا کے کہا لا ولکنکم کثرتم الاموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنین وقطعتم الرحم الذي بینکم فأی عذر لکم. امام نے کہا نہیں، انتظار 100% ہمارا نہیں ہوا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے وجود کو تمام وابستگیوں سے، زنجیروں سے، دل بستگیوں سے آزاد کر کے اپنے امام کو آواز دے اور امام سے ملاقات نہ کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. جاننا چاہتے ہو کہ تم اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے ہو؟ 3 ایسے کام ہیں جو مجھ سے ملاقات میں رکاوٹ ہیں، مانع ہیں. یہ صرف علی بن مہزیار کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہر عاشق اور ہر محب اور ہر منتظر امام مہدی علیہ السلام کے لیے. امام نے 3 ایسی باتیں ظاہر فرما کے ہم سب پر حجت تمام کر دی ہے کہ کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ امام سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے. ان 3 چیزوں کو ہٹاؤ، دیکھو امام سے کیوں نہیں ملاقات ہوتی. تمہاری وابستگیاں، تمہارے دل بستگیاں دنیا سے اس قدر ہیں کہ کیسے مجھ سے تم ملاقات کر سکو گے؟ کیا ممکن ہے کہ پیورلی ہم اپنے دل و دماغ کو ایک طرف کانسنٹریٹ کریں؟ ہم 2 رکعت نماز بھی ایسی نہیں پڑھ پاتے ہیں کہ ہمارا دل و دماغ دنیا سے خالی ہو جائے، دنیا کی فکر سے خالی ہو جائے. ہم 2 سیکنڈ بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ جس ذکر کے اندر دنیا داری کا کوئی بھی شائبہ پیش نہ آئے، کوئی بھی تصور نہ ہو. امام فرماتے ہیں پہلا مسئلہ یہ کہ تم دنیا میں لگے ہوئے ہو، دنیا میں پیسہ کمانا ہے، جاب کرنی ہے،
فیوچر بنانا ہے، بچوں کی زندگیاں بنانی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، نئی گاڑی آئی ہے اس کو خریدنا ہے، لیٹسٹ فون لینا ہے، مکان کو اپڈیٹ کرنا ہے، فرنیچر بدلتے رہنا ہے، سب وابستگیاں ہیں دل سے۔ دنیا کے ساتھ وہ جو زنجیریں ہمیں گھیری ہوئی ہیں اور ہم دنیا داری میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا دنیا داری کے ساتھ جتنا تعلق بڑھتا رہے گا اتنی ہی دوری اپنے وقت کے امام سے ہوتی رہے گی۔ وقت کے امام سے دوری کیا خدا سے دوری ہے، وقت کے امام سے دوری کیا رسول اللہ سے دوری ہے، وقت کے امام سے دوری کیا دین سے، دین داری سے دوری ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا جس کی وجہ سے تم میری ملاقات سے محروم رہے، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، ذرا کہیں کسی کو اختیار مل جاتا ہے، طاقت مل جاتی ہے، پاور مل جاتا ہے، اسی معمولی سی مختصر سی طاقت کا استعمال غلط کرنے لگتے ہیں ہم، اور کمزوروں پر دباؤ ڈالتے ہیں، اپنی استبداد سوچ کو مسلط کرتے ہیں۔ کسی کو ذرا مال ملا وہ اس حساب سے، کسی کو ذرا عہدہ ملا وہ اسی حساب سے، کسی کو کچھ اختیار ملا وہ اسی حساب سے، جس کو جتنا موقع ملا ہے وہ اپنے نیچے والے کو دبا کر کے اپنے آپ کو فرعون بناتا ہے، جابر بن جاتا ہے۔ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، کسی کا کوئی بس کہیں نہیں چلتا ہے نا تو کم از کم اپنی بیوی بچوں پر وہ کوشش کرتا ہے کہ جابر اور ظالم بن کر انہیں دبا کے رکھے۔ جس کا جہاں زور چلتا ہے اس زور کو وہ استعمال کرتا ہے ناجائز طریقے سے۔ کیسے امام سے ملاقات کرے گا؟ امام مرکز عدل و انصاف ہے، امام روح عدل و انصاف ہے۔ امام سے اس انسان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ جو غرور اور تکبر میں چور ہے، ظلم و بربریت کی طرف مائل ہوتا ہے، ذرا کہیں کوئی طاقت مل جاتی ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جہاں اس نے بے نیازی اپنے اندر محسوس کرنی شروع کی وہیں وہ طاغوت بن گیا، سرکش بن گیا، اور وہ سمجھنے لگا کہ میں ہی ہوں اور میرے ہی اختیار میں سب کچھ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، اور کون ہے جو مجھے روکے، کون ہے جو مجھے دبائے، کون ہے جو میرا چیلنج کرے، میرا مقابلہ کرے۔ یہ سوچ طاغوتی سوچ، یہ جابرانہ سوچ، ظالمانہ سوچ رکھنے والے کیسے امام کے قریب ہو سکتے ہیں؟ وہ امام کے جو روح ہے عدل و انصاف ہے، روح ہے ظلم و استبداد کے خاتمے کا، وہ ہاتھ کے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سلامت رکھا ہے۔ تیسری بات، خدا کے لیے توجہ سے سنیں، شب جمعہ ہے، میں اس لیے کسی کو نہیں بتا رہا کہ کسی پر کوئی مجھے اعتراض ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی مخاطبین میں شامل کر لوں۔ پہلے اپنے نفس کو کہوں اور باقی تمام لوگ بھی اس کو سنیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کو سن کر اپنے اوپر بات لیں۔ تیسری بات جو امام نے فرمائی، ملاقات سے محروم جانتے ہو تم کس لیے ہو؟ اس لیے ہو کہ صلہ رحمی کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ وَقَطَعْتُمُ الرَّحِمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جو صلہ رحمی کا ہونا چاہیے تھا ماحول، باپ بیٹے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بیٹے باپ کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، ماں سے کوئی ان کا تعلق نہیں رہ گیا ہے، بہن بھائی سے کوئی محبت آمیز زندگی کی گھڑیاں نہیں گزارتی، نہ
بھائی بہن کی طرف متوجہ ہے، نہ رشتہ دار ایک دوسرے کو چاہتے اور پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے ڈستے ہیں جیسے یہ رشتہ دار نہیں بلکہ یہ کوئی بچھو ہیں جو ایک دوسرے کو ڈسنے لگے ہیں، ڈنک مارنے لگے ہیں۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الاقارب، الف سے اقارب کا مطلب رشتہ دار، الاقارب کالاقارب، اقربہ کہتے ہیں بچھو کو، اقارب اس کی جمع ہے، الف سے اقارب رشتہ دار، عین سے اقارب بچھو، الاقارب کالاقارب، رشتہ دار گویا بچھو ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو ڈنک مارتے ہیں، قطع رحمی ہے۔ کیسے امام سے ہمارا تعلق قائم ہو، رابطہ امام سے ہو سکے؟ فَأَيُّ عُذْرٍ لَكُمْ، بتاؤ کہ پھر کیا تمہارے پاس عذر ہے؟ جب یہ تین چیزیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے امام سے ملاقات کر سکو؟ اس پر میں گفتگو کو یہاں پر روکتا ہوں۔ اس پر وہ جو بامعرفت امام کی بارگاہ میں پہنچ چکا، وہ مومن کے جو مخلص ہو کر 20 سال کے بعد پہنچ گیا ہے، وہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے التوبہ التوبہ التوبہ، الاقالہ الاقالہ الاقالہ، مولا میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، دنیا اور ما فیہا کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، رسیاں میں توڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے آزاد ہو کر آپ کا بننا چاہتا ہوں اور آپ کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، امام مہدی علیہ السلام کی چاہت میں کچھ ایسا کردار ہم پیدا کر لیں تو یقیناً ہماری ملاقات امام سے شاید ہر روز ہوتی رہے۔ جیسے بہت سارے ہیں کہ جن کے دہن سے خوشبو آتی ہے، جن کے بدن سے خوشبو آتی ہے، جن کی آنکھوں کی روشنی سے خوشبو آتی ہے، جو گزرتے ہیں تو برکتیں لے کر گزرتے ہیں، جو کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو برکتوں کو پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس معصوم یوسف زہرا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، دوسری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مزاج شریف کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ فرمائیے سید علی جان شاہ صاحب۔ سرکار میرا سوال آج آپ سے کچھ اسی موضوع کے مطابق ہے کہ وہ بحرین کا جو قصہ ہم سنتے ہیں کہ جو ناروں پہ وہ سچے چڑھاتے تھے اور وہ کچھ نام لکھے جاتے تھے، جی تو 3 بہترین وہ علماء بھی تھے اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی لوگوں نے ان کو سب سے اعلیٰ سمجھا۔ تو جیسے بات یہ، میں اگر غلط کہی ہوں تو مجھے صحیح کر دینا، کہ پہلے دن ایک گئے، دوسرے دن گئے، پھر دوسرے اور تیسرے گئے تو ان کو صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت امام کی ملاقات ان سے ہوئی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگوں کی نظروں میں اتنے اونچے مقام پر تھے علم اور تقوی کے، کیا ان کا یقین کامل تھا؟ اگر تھا تو پہلی رات ہی کو امام ان کو کیوں نہ ملے؟ اور دوسرے جن دونوں کو نہ ملے اور تیسرے بھی جو ان کو بھی صبح صادق کے وقت ملے، تو یہ ایک کہانی ہی ہے سرکار، کیا سچی بات ہے اللہ جانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لیلا کہیں سے گزر رہی تھی تو مولانا صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو مولانا صاحب نے جب وہ سامنے سے گزری تو اس کو پکڑ لیا، تو میں نماز توڑ دیا تو نے۔ اس نے کہا مولانا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی دے دو۔ انہوں نے کہا تو میری نماز توڑی ہے۔ تو لیلا نے پوچھا کہ آپ کس کے حضور میں تھے؟ اس نے کہا کہ میں رب کے حضور میں تھا۔
تو لیلا نے اس کو جواب دیا کہ میں تو ایک عام بندے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کے لیے بے ہوش تھی، میں نے تجھے نہیں دیکھا، تو اگر رب کی سامنے تھا تو تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو بات یہ ہے، یہ عاشق لوگ اگر سچے ہیں تو پھر گھوڑے کا فکر کیوں سرکار کے گھوڑا کہاں باندھوں؟ جی سبحان اللہ. یہ 2-3 سوال ہیں، اگر ان پر روشنی ڈال دیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ احسنت. بہت شکریہ آپ کا. اگر کوئی اور کالر ہیں تو ان کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں مشغول نظر سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. جناب کی گفتگو پر غور سے سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ امام کے بغیر زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی. جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو ہر دم دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ کا بند دنیا میں اس طرح پھر رہا ہے جیسے پوری دنیا سورج کو دیکھ رہی ہے، جیسے پوری دنیا آپ کا ٹی وی دیکھ رہی ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے، صاف دل سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور صاف دل سے جب کلمہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ زمانے کے امام کو اس طرح دیکھے گا جیسے اپنا ہاتھ دیکھتا ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ نے فون کیا اور پاکیزہ جذبات ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے ظاہر فرمایا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری بہن کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. مولانا عاطف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ہم ام شاہجہاں ناروے سے بول رہے ہیں. ام شاہجہان ناروے سے. جی فرمائیے. ماشاءاللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام، بہت نصیحت آموز آپ نے پیش کیا ہے. بہت ہی زبردست پروگرام آپ نے پیش کیا. واقعاً آپ قابل مبارکباد ہیں. اور بھی بتائیے، ہم لوگوں کو نصیحت کیجئے کہ ہم لوگ اور بھی امام سے قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. بہت اچھا آپ نے پروگرام پیش کیا ہے. خدا آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ، اور امام کے ناصروں میں ہم سبھی لوگوں کو، سب کو انشاءاللہ امام کے ناصروں میں شمار کرے. اور سب کو سلام کہہ دیجئے گا گھر میں اپنے. انشاءاللہ آپ بھی سلام دیجئے گا. بہت شکریہ. ہماری بہت ہی عظیم بھابھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد زیدی بول رہا ہوں کراچی پاکستان سے. شاہد زیدی صاحب کراچی پاکستان سے. فرمائیے. سرکار سب سے پہلے تو میں امام زمانہ کو ان کے حضور سلام پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ان کے والد بزرگوار کی ولادت پر. دوسرے پوری اہل تشیع کو، خاص طور سے جتنے بھی برادران ہیں اپنا اہل تشیع، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارا امام حاضر ہے، اور وہ بھی کوئی قوم ہے جس کا کوئی امام نہ ہو، اس نے کہاں جانا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو پروگرام میں دیکھتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اور مزید ہمت دے اور بہترین سے بہترین پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ شاہد زیدی صاحب کراچی پاکستان سے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کوئی سوال ہے تو کیا ہے. جی اگر کوئی کال ہیں تو ہم لیتے ہیں، ورنہ ہم آگے ضروری بات جو ہے وہ سید علی جان شاہ صاحب نے جو پوچھی ہے بحرین کا ایک واقعہ، کہ جہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ توجہ دیں. اگر کوئی کالر ہیں تو مجھے آپ ضرور دیجیے گا، کیونکہ میں کچھ کالز لے سکتا ہوں. ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا 5 منٹ تقریباً اور مزید شاید میں ٹائم لے سکوں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس واقعے میں چونکہ ان علماء نے اپنا خود تجربہ نہیں تھا اس راہ میں کہ امام سے اس سے پہلے کوئی ملاقات کی ہو، اپنے اس یقین کے اعتبار سے انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی بادشاہ سے اس زمانے کی. تو پھر امام کی ملاقات بھی تیسرے دن ہوئی، پہلے ہی دن نہیں ہوئی. جب ملاقات پر ان علماء نے پہلا سوال یہ کیا کہ آقا آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی،
فرمایا کہ تمہارا یقین 3 دن کا کیوں تھا؟ اگر تم اسی دن بلا لیتے، اسی دن آواز دیتے، ہم اسی دن تمہارے اس مشکل کو، تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیتے۔ تم نے اپنی یقین کے حساب سے مہلت مانگی، اسی یقین سے ہم نے بھی اپنا دیدار کرایا۔ بہرحال اس میں جو آپ نے خوبصورت بات کہی کہ جب امام کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو پھر یہ گھوڑے کی فکر اور یہ دیگر چیزوں کی فکر کیوں؟ یہ ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان واقعاً دنیا اور ما فیہا سے کٹ آف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے دکھائے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ چنانچہ کہنے کہلانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے یہ باتیں آسان لگتی ہیں، لیکن کوئی واقعاً کوئی مرد عمل ہو اس راہ میں تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی کا ولی۔ چاہنے والے اس اللہ کے ولی کے، ان کا شمار دنیا میں ہی عرش، مقام، لوگوں کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ اور ہماری ناروے سے جو کالر تھیں ام شاہزان، بہت ہی حوصلہ دیا اور ساتھ ہی ساتھ مزید واقعات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور بہت ساری باتوں کو اور بتانے کے لیے کہا۔ یقیناً ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور ہم مزید انشاءاللہ واقعات، جیسے آج علی بن مہزیار کے واقعے کو بیان کیا، اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ان علماء کے جو خاص جو واقعات ہیں جنہوں نے شرف حاصل کیا ہے ملاقات کا، وہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور سناتے رہیں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام قبلہ، السلام علیکم، تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے۔ جناب تعظیم نقوی صاحب فرمائیے۔ قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ مولا نے فرمایا کہ قطع رحمی تم کرتے ہو اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ان سے، اور دوسری طرف ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ دنیا و مافیا سے کٹ آف کرتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں بیلنس کس طرح کیا جائے؟ ٹھیک، تو اس پہ ذرا بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کو بتا دوں، ابھی آپ کے لیے انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ بہت عمدہ سوال کیے، ویسے اس سوال کی یقیناً یہاں پر گنجائش بھی تھی اور مناسب ترین وقت بھی تھا سوال کا۔ اگلے کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ صاحب۔ جی ماشاءاللہ، کربلائی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ جی فرمائیے۔ قبلہ صاحب اجازت کربلائی جی فرمائیے۔ قبلہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور سب سے پہلے امام زمانہ کے والد محترم جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پر، سعادت پر بہت بہت مبارک۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ امام زمانہ کے قائل نہیں ہیں، وہ جو مانتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یعنی پیغمبر خدا کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت۔ اور اس سے صاف کلیئر کٹ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک اس کا وارث موجود رہے گا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث پاک کے زیر سایہ میں بتائیں کہ امام زمانہ کا وجود ہونا لازم اور ملزوم ہے کہ نہیں ہے، اور اس طرح سے ہماری توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ وقت محمد و آل محمد، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں زیادہ کالز نہیں لے سکوں گا، معذرت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ لوگ ضرور شرکت کر سکیں گے۔ تعظیم نقوی صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا کہ ایک طرف سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا و مافیہا سے آپ کو منقطع ہونا ہے امام سے ملنے کے لیے، اور ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ قطع رحمی نہ ہو، رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات منقطع نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہم بیلنس کریں؟ یہ کیسے؟ بظاہر کوئی متضاد باتیں لگتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا اور مافیہا سے منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کو کہ جو ہمیں خدا سے غافل کرتی ہے، رسول سے غافل کرتی ہے اور اپنے امام سے غافل کرتی ہے، ہم ترک کریں۔
ہر وہ چیز جو ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، یہ دنیا ہے اور دنیا ما فیہا ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے امام، اس کے بھیجے ہوئے امام کی یاد کا ذریعہ بنتی ہے، وہ چیز دنیا نہیں ہے، وہ چیز عین عبادت ہے۔ مثلا اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر فرض ہے، آپ اس فرض کو پورا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی یاد میں جا رہے ہیں یا اللہ کو بھول کے جا رہے ہیں؟ اللہ کی یاد میں جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جا رہے ہیں، یہ آپ کی دنیا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنے قریبی ترین جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق منقطع نہ ہو جائے، کبھی کوئی بہن اپنے بھائی سے روٹھ کے نہ بیٹھ جائے، کوئی بھائی اپنے بہن کو ناراض کر کے نہ رہ جائے، اور اسی طرح بہت ساری اور بھی جو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم نبھانے چلے ہیں، تو حقیقت میں یہی وہ ذکر اللہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے زبانی، جیسے تسبیح ہے، ذکر اللہ ہے، ایک ہوتا ہے عملی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، چاہے میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے آپ کو معیار بنا کے، میرے ساتھ ٹھیک ہے تو میں ان کے ساتھ ٹھیک ہوں، میرے ساتھ ٹھیک نہیں تو میں کیوں ان کے ساتھ ٹھیک رہوں؟ یہ خود انا پرستی ہے، یہ ہے دنیا۔ یہ دنیا اور مافیا کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا اور انا کو لے کر بیٹھا ہوں۔ اگر میں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ وہ قطع رحمی کرے یا صلح رحمی کرے، وہ اس کا اپنا معاملہ، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، میری پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، اس میں میری پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس کی ہے۔ میری پرابلم یہ کہ میں قطع رحمی نہ کروں، میں صلہ رحمی کے فرض کو پورا کروں۔ اس سوچ کو کہتے ہیں دین، اسی سوچ کو کہتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ جو ہے وہ اپنے نفس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ملنے کے لیے مسافت کتنی طے کرنی چاہیے، کتنے فاصلے پر اللہ کی مشیت ہے یا اللہ کی چاہت اور اس کی خوشنودی ہے، اللہ کتنے قریب ہے ہمارے۔ اور افا کہتے ہیں بس ایک قدم اٹھاؤ اور اپنے نفس پر، اپنی انا پر رکھو، تو دوسرے قدم کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تمہارے پروردگار کی خوشنودی ہے، وہاں تمہارے رب کی رضا ہے۔ ایک قدم ہم اپنے نفس پر رکھیں، یہی وہ کام ہے جو نہیں ہو سکا ہم سے، نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑوں سے نہیں ہوتا ہے، یہی ایک کام۔ ایک قدم ہم اٹھائیں، اپنی انا پر رکھ دیں، دیکھیں کہ دوسرے قدم کی ہمیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہاں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی قربت ہے، اس کے جوار میں ہے، ہم اسی کی پھر خوشنودی کے اس حسین ماحول میں ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا اور مافیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ، اس کا رسول اور اس کا بھیجا ہوا ہمارا اپنا امام کہیں نظر نہیں آتا، ہم بے خبر ہیں، اور جہاں ہم نے ان کی یاد میں ان کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کی ہے، وہیں ان کی رضا بھی ہے، وہیں ان کی خوشنودی بھی ہے، اور ان کی یاد بھی وہی ہے۔ چنانچہ بظاہر ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو دنیا کے ساتھ وابستگی سمجھتے ہیں، یہ وابستگی دنیا کے ساتھ نہیں ہے، دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ ان سے نہ رشتہ توڑ کے بیٹھنا یہ دنیا پرستی، اپنی انا کی خاطر، اپنی کسی ایک خواہش یا کسی ایک پسند یا ایک اپنے سلیقے کی وجہ سے اپنی سوچ میں ایک چیز آ گئی ہے کہ میں صحیح ہوں وہ غلط۔ کسی بھی صورت میں ہمیں اپنی انا کو معیار نہیں بنانا ہے، خدا کی جگہ پر اپنی انا کو نہیں رکھنا ہے، اور یہ کمال ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر ہم یقیناً کامیاب ہیں۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے یقیناً کئی دفعہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا ہے مزید حدیث ثقلین، جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی. اور اس سے بھی خوبصورت بات اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، ہرگز یہ دو آپس میں جدا نہیں ہونے والے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے وہ آ ملے. یہ دو کبھی جدا نہیں ہونے والے. اللہ کی کتاب. اب اگر جو بھی مسلمان ہے دنیا میں اللہ کی کتاب کو زندہ اور باقی مانتا ہے نا، تو اسے لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اہل بیت کی کوئی ایک فرد جو وارث قرآن ہے، حامل قرآن ہے، وہ بھی موجود ہے. اگر کوئی کہتا پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب قرآن نعوذ باللہ ہے اور اس کا جو وارث ہے اسے بچھڑ گیا ہے. لن یفترقا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. اور کوئی کہ یہ کہے کہ نہیں اب امام مہدی نہیں ہے، پیدا ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن اب اہل بیت سے جدا ہو گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، نبی مکرم کا نورانی فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. وہ امام مہدی جو وارث قرآن ہے اس وقت موجود ہیں، تبھی تو قرآن موجود ہے. ہاں کسی وقت قرآن بھی نہ ہو نعوذ باللہ، جو کہ ناممکن ہے، تو اس وقت اہل بیت بھی نہ ہوں گے. تو یہ تصور کوئی کر سکتا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن ہو تو اہل بیت نہیں ہوں یا اہل بیت ہوں تو قرآن نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے، ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائے اور اپنے وقت کے امام کی یاد میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے تھوڑا بہت دل جدا کرنے، الگ کرنے اور امام کے لیے مخصوص کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.